السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ دین اور دعوت کے مسئلے میں سلف صالحین اہل سنت و جماعت کے منہج کی کیا ضرورت ہے، اس کی خصوصیتیں کیا ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا فہم دین کے لیے کتنا ضروری ہے، اس اہم موضوع پر آج مختلف علماء کرام کی تقریریں ہوں گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں کہیں بھی ہوں پروگرام ہال میں تشریف لائیں، اور یہ بھی ایک بہت عظیم عبادت ہے، خاص طور پر حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی جب چیز آتی ہے تو اس کا سیکھنا بہت فرض ہوتا ہے۔ تو لہٰذا صرف جو حضرات میدان دعوت میں ہیں ایسے لوگوں کو آج کے پروگرام میں دعوت دی گئی ہے۔ جو حضرات مسجد میں تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ پروگرام ہال میں تشریف لائیں۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع ہوگا۔ میں شیخ عبدالغنی عمری مدنی کو دعوت دوں گا کہ تلاوت کلام پاک سے اپنے پروگرام کو آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب۔ شیخ عبدالغنی نے جن آیاتوں کی تلاوت کی، چونکہ ان آیتوں کا تعلق آج کے پروگرام سے زیادہ قریب ہے، لہٰذا میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213 سے آیت نمبر 214 تک کی دو آیتیں آپ نے پڑھی ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ لوگ ایک ہی امت تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا،
تاکہ لوگوں کے درمیان جن میں وہ اختلاف کر چکے ہیں فیصلہ کرے، اور اس میں انہی لوگوں نے اختلاف کیا جن کو کتاب دی گئی بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آئیں، اور اختلاف بھی اپنے درمیان ظلم کرتے ہوئے انہوں نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہدایت دی، سیدھا راستہ دکھایا، کیونکہ انہوں نے جس میں اختلاف کیا تو اللہ کے حکم سے حق کے ساتھ اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہارے پاس تمہارے سے پہلے لوگوں کی مثالیں اب تک نہیں آئیں؟ انہیں بڑی تکلیفیں اور بڑی مصیبتیں پہنچیں اور ان کو ہلایا گیا، حتیٰ کہ رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو، اللہ تعالیٰ کی مدد بہت ہی قریب ہے۔ استقبالیہ کلمے میں میں یہ بات بتانا آپ کو ضروری سمجھتا ہوں، جیسا کہ قرآن کریم کی یہ آیتیں بتاتی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد 1000 سال تک ایک ہی جماعت تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ سب آدم علیہ السلام، ان کے باپ ابو البشر آدم علیہ السلام کے دین پر تھے، ایک ہی عقیدہ، عقیدہ توحید، ایک ہی طریقہ۔ بعد میں شیطانوں نے آ کر ان کو گمراہ کیا اور شرک کو پھیلایا، بدعات کو پھیلایا، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو بھیجا، قرآن اپنی کتابوں کو نازل فرمایا، تاکہ جن مسائل میں لوگ اختلاف کیے ہیں ان میں انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور پتے کی بات بتائی کہ اس میں اختلاف کرنے والے، کتاب میں، اللہ کی کتاب میں اختلاف کرنے والے کون تھے؟ دوسرے لوگ نہیں، خود ان کے لوگوں نے اختلاف کیا، جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف کیا، اور وہ بھی اختلاف کس لیے کیا؟ ایک دوسرے کو ظلم کرتے ہوئے کیا۔ ارے تو کون بھائی، تیری بات کیا مانوں گا میں؟ عام طور پر یہی نہ بات ہوتی ہے، میں پن، تکبر، حق کو قبول نہیں کرنے کی استطاعت، یہ جو ہے اس کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جہاں بھی اللہ تعالیٰ ایسا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے بغیم بینہم، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے، یعنی حق کو معلوم ہونے کے بعد اس لیے قبول نہیں کر رہے ہیں کہ وہ میرے جیب سے نہیں آیا ہے، میرے دماغ سے، میرے سر سے نہیں آیا ہے، یا ہماری جماعت کے لوگوں کی طرف سے نہیں آیا ہے، کسی اور کی طرف سے آیا ہے، ہمارے امام صاحب کی طرف سے نہیں آیا ہے۔ تو اللہ نے یہاں اشارہ کیا کہ دیکھو جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے، قرآن کریم ان کی کتابوں کو دینے کے بعد اختلاف کیا ہے، اور امت مسلمہ میں یہی بات ہے، امت مسلمہ میں جو اختلاف ہوا ہے کتاب اللہ تعالیٰ کی نازل کرنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہونے کے بعد اختلاف ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ایمان لائے ان کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ انہوں نے بھی اختلاف کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہ کر، اللہ کے حکم کے مطابق، نہیں ہم لوگ شرک نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ ہم نہیں ملیں گے، ہم قبر پرستی نہیں کریں گے، ہم بدعت و خرافات نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے انہوں نے اختلاف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی گنجائش نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں دوسروں کو برداشت کرنے کے لیے نہیں کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، ایمان کرنے والے، ایمان لانے والے جو اہل حق ہیں وہ بھی اختلاف کرتے ہیں، لیکن حق کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، باطل کے لیے نہیں، اور جہاں حق ہوتا ہے وہاں قبول کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، کبھی مناظرہ کرتے تو کہتے جب بھی میں کسی سے مناظرہ کرتا، بحث کرتا،
میری خواہش ہوتی کہ اللہ تعالیٰ میرے جو مناظر ہے، میرے مقابلے میں جو آدمی ہے، اس کی زبان سے حق کو نکالے۔ آج کل مناظرے میں یہ ہوتی ہے کہ اس کو کیسا رگڑوں، اس کو کیسا جو ہے حضرت شکست دوں، یہ نہیں، بلکہ اس کی زبان سے حق نکلے۔ یہ شوق، یہ جذبہ سلف صالحین کا تھا، اور اسی اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ مقصد جیتنا نہیں ہوتا ہے، حق واضح ہونا، صحیح بات کیا ہے واضح ہونا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، جنت بہت مہنگی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، جنت بہت مہنگی ہے، آسان نہیں ہے۔ ہم لوگ اگر سو کر غفلت کے ساتھ ایسے ہی گزارنا چاہیں تو جنت نہیں ملے گی۔ جنت کے لیے بہت کچھ محنت کرنی ہے، قربانیاں دینی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کو اتنے تکلیف کے ساتھ جو ہے ان کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا، کئی مصیبتیں آئیں، اس لیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے اسلام جب پاورفل تھا اس وقت پیدا ہوئے، ان کو زیادہ جہاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن ان کا مقام بلند کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کا مقام بلند ہو، تو دنیا میں ان کو مصیبتیں ہوئی، پریشانیاں ہوئی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر مارا گیا، شہید کیا گیا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں آپ جانتے ہیں کہ بڑی بے دردی کے ساتھ خود مسلمانوں نے مارا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آزمائش کا آنا ایک فطری بات ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دنیا ایک جنت ہے، یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو بے خوفی ہے۔ نہیں، دنیا میں آزمائش کا آنا بہت ہی فطری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن اللہ کی مدد قریب ہے، پریشانی کی بات نہیں۔ آج امت مسلمہ پر بہت سارے مسائل آئے ہیں، بہت ساری مصیبتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس دین کو ہر گھر میں داخل کرے گا۔ آج ہمارے علاقے میں، تمل ناڈو میں بہت سارے فتنے ہیں، اور خاص طور پر خود قرآن و حدیث کے ماننے والوں میں بہت سارے مسائل ہیں، نئے نئے مسائل لاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں صاحب ہیں، ان سے کچھ مت سیکھو، انہوں حضرت نکل گئے، سلفی نہیں، انہوں قرآن و حدیث کے طریقے پر نہیں، انہوں ایسا ذاتی مسائل ہو سکتے ہیں، کچھ ذاتی اختلافات، اس کی بنیاد پر اس طریقے کی باتیں کرنا، کسی کو منہج سے نکال دینا، یہ سب جو ہے سلف صالحین کا منہج نہیں ہے، نہ ہی اہل سنت و جماعت کا منہج ہے۔ آج دیکھو ہر آدمی ایک نیا سینٹر کھولتا ہے۔ ہمارے درمیان جو قرآن و حدیث کے لوگ ہیں، ہونا تو چاہیے کہ ایک رہیں، متحد رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے لوگ ایک تھے، شیطانوں نے بعد میں آ کر ان کو گمراہ کیا اور لوگ بھٹک گئے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں قرآن و حدیث کے ماننے والے ہوتے ہیں وہاں اختلاف ضرور پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ منہج صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی بنا پر۔ کسی کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہوا، ایڈمنسٹریشن کا ہوگا، دین میں نہیں، ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ، منو کیا تو بھی سوچتے رہیں گے، میں کیا تو بھی سوچتا رہوں گا، نہیں ان کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا، الگ۔ آج ہمارا یہ حال ہے۔ تو یہ ہماری جماعت کب تک ٹوٹتی رہے گی؟ کب ہم لوگ ایک بننے کی فکر نہیں کریں گے؟ کب ہم سب مل کر اپنے بھائی کے ساتھ مل کر تعاون کے ساتھ بیٹھ کر کام کریں گے، اختلاف کو جگہ نہیں دیں گے، شیطان کو جگہ نہیں دیں گے؟ کب آئے گا؟ تو ضرورت ہے آج ہم آپس میں بیٹھیں، صحیح منہج کو سمجھیں، سلف صالحین کے طریقے کو سمجھیں۔ ان کے درمیان بھی اختلافات موجود تھے، لیکن ان کا حل ایسا نہیں تھا کہ الگ ہو گئے، فلاں سے الگ ہو گئے، ان سے الگ ہو گئے، ایسا نہیں۔ دین میں صحابہ کے درمیان دین کے نام پر صحابہ کے درمیان کوئی جماعت نہیں تھی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو فوج تھی، جو جماعت تھی، کیا دین کے نام پر تھی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو جماعت تھی، جو فوج تھی، کیا دین کے نام پر تھی؟ نہیں،
دین میں اختلاف نہیں، دعوت میں اختلاف نہیں، بعض اجتہادی مسائل تھے ان میں اختلاف تھا، اس کی وجہ سے مسائل آئے، ورنہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین یا کسی اور صحابی کی ان کے صحابی کے نام سے کوئی دین کے نام سے کوئی جماعت ہرگز نہیں۔ تو بہرحال آج کا پروگرام خاص طور پر دعوت کے میدان میں کام کرنے والے حضرات کے لیے اس اہم نقطے کے لیے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سلف صالحین کا منہج کیا ہے، اہل سنت و جماعت کا منہج کیا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں شیخ عبدالغنی عمری مدنی حفظہ اللہ کو تشریف لائیں اور منہج اہل سنت و جماعت کا مختصر تعارف اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور حق کو حق کی شکل میں جاننے، ماننے اور اس کو قبول کرنے کی صلاحیت دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور باطل کو باطل کی شکل میں دیکھنے اور اسے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔